وقار اپنے ڈریسنگ ٹیبل کی آئینے کے سامنے کھڑا برش سے اپنے بال سیٹ کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ دھیمی آواز میں گنگنا بھی رہا تھا۔ اس نے براؤن کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کی رنگت صاف تھی، اس کی آنکھیں بڑی اور پیشانی کشادہ تھی۔ وہ دراز قد کا نوجوان تھا۔ وقار کا تعلق متمول گھرانے سے تھا۔ اس کے والد زمیندار تھے، اس کے والد کی آبائی گاؤں میں زمینیں تھیں۔ اس کے علاوہ اس کے والد کی ملتان میں کاٹن فیکٹری بھی تھی۔ وقار ایف اے پاس تھا۔ ایف اے کرنے کے بعد اس کا دل آگے پڑھنے کو نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے تعلیم چھوڑ دی تھی۔ متمول ہونے کی وجہ سے وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کا زیادہ وقت دوستوں سے ملنے اور پارٹیوں میں شرکت کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ اس کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام فرحت تھا۔ فرحت اس سے 4 سال چھوٹی تھی۔ اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ والد تو اسے میٹرک کے بعد نہیں پڑھانا چاہتے تھے، لیکن فرحت کی ضد اور شوق کی وجہ سے انہوں نے اسے مزید پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ اب وہ بی اے کی طالبہ تھی۔ وقار کی امی اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے خاندان کی لڑکیوں کی تصویریں بھی اسے دکھائی تھیں، لیکن وقار نے کسی لڑکی کو بھی پسند نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ آج وقار اپنی گرل فرینڈ طوبیٰ سے ملنے جا رہا تھا۔ اس کی اور طوبیٰ کی ملاقات موبائل فون پر ہوئی تھی۔ ایک دن وقار اپنے دوست کا نمبر ملا رہا تھا کہ اچانک نمبر طوبیٰ کے سیل فون کا مل گیا اور یوں ان کے درمیان دوستی ہو گئی۔ طوبیٰ نے وقار کو بتایا کہ اس کے 2 بھائی ہیں اور وہ اپنا اپنا بزنس کرتے ہیں، جبکہ وہ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ ان دونوں کی دوستی کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ چند روز پہلے طوبیٰ نے وقار کو بتایا تھا کہ وہ بھی ملتان کی رہنے والی ہے۔ وقار نے اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو طوبیٰ نے حامی بھر لی اور آج شام 5 بجے گرین ہوٹل میں ملنے کا وقت طے ہوا تھا۔ بال سیٹ کرنے کے بعد وقار نے برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور اپنے سوٹ پر پرفیوم چھڑکنے کے بعد اپنا تنقیدی جائزہ لینے لگا۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وقار نے بے اختیار چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آ جائیں، وقار نے کہا تو دروازہ کھلا اور اس کی بہن فرحت اندر داخل ہوئی۔ اوہ، کیا بات ہے بھائی جان، آج تو آپ کسی فلمی ہیرو جیسے لگ رہی ہیں۔ کیا آپ کہیں جا رہی ہیں؟ فرحت نے حیرت بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ایک فرینڈ سے ملنے جا رہا ہوں، وقار نے جواب دیا۔ فرینڈ یا گرل فرینڈ سے؟ فرحت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے تیار ہونے سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ گرل فرینڈ سے ہی ملنے جا رہی ہیں۔ فرحت، وقار نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ بھائی جان، مجھے بتا دیں، فکر مت کریں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، فرحت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ خوش نصیب ہے کون جن کی زلفوں کے اسیر ہمارے بھائی ہو گئے ہیں؟ میں اسے ابھی نہیں جانتا، وقار نے کہا۔ ہماری فون پر ہی بات ہوتی ہے، آج پہلی بار اس سے ملاقات کر رہا ہوں۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ فرحت نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نہیں جا سکتی، وقار نے جواب دیا۔ اچھا چلے، میں آپ کے ساتھ نہیں چلتی، اس کا نام ہی بتا دیں، بلکہ ہو سکے تو آپ اس کی سیل فون سے تصویر ہی بناتے لائیے گا تاکہ میں امی سے بات کر سکوں۔ اس کا نام طوبیٰ ہے، وقار نے بتایا۔ طوبیٰ؟ واہ، کیا خوبصورت نام ہے، فرحت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سنو، اس سلسلے میں امی جان سے بات کرنے کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وقار نے کہا۔ میں پہلے طوبیٰ سے بات کر لوں، پھر تمہیں بتاؤں گا، تم امی سے بات کرنا۔ اچھا، نہیں کروں گی بات، مگر ایک شرط ہے، فرحت نے اپنے بھائی سے کہا۔ شرط؟ تمہاری کیا شرط ہے؟ وقار نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری ہونے والی بھابھی سے جلد میری ملاقات کروائیں گے، فرحت نے کہا تو وقار نے طویل سانس لیا۔ اوکے، میں وعدہ کرتا ہوں، اب مجھے اجازت؟ طوبیٰ پہنچ چکی ہوگی اور میرا انتظار کر رہی ہوگی، وقار نے مسکراتے ہوئے کہا تو فرحت ایک سائڈ پر ہو گئی اور وقار مسکراتا ہوا کمرے سے نکل کر پورچ میں آ گیا جہاں اس کی نئے ماڈل کی شاندار گاڑی کھڑی تھی۔ وقار اپنی کار میں سوار ہوا اور گھر سے نکل کر اس ہوٹل کی جانب بڑھ گیا جہاں اس نے طوبیٰ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا اور اسے ٹائم دیا تھا۔ 20 منٹ کی مسافت کے بعد وقار گرین ہوٹل پہنچ گیا۔ اس نے کار پارکنگ میں کھڑی کی اور کارڈ لے کر وہ اسے جیب میں رکھتا ہوا ہوٹل کے ہال کی طرف بڑھ گیا۔ چونکہ اس نے ہوٹل میں اپنی میز ریزرو کروا دی تھی، اس لیے اس کی میز خالی پڑی تھی۔ وقار اپنی میز پر جا کر بیٹھ گیا اور طوبیٰ کا انتظار کرنے لگا۔ اسی لمحے ایک ویٹر آیا تو وقار نے اس سے کہا کہ وہ تھوڑی دیر تک آرڈر دے گا۔ طوبیٰ نے اسے بتایا تھا کہ اس نے ہلکی گلابی کلر کا سوٹ پہنا ہوا ہوگا، اس لیے وقار حال میں داخل ہونے والی لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن کافی دیر گزر گئی اور طوبیٰ نہ آئی تو وقار کو بے چینی سی ہونے لگی۔ اسے ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔
وہ بار بار گھڑی پر دیکھ رہا تھا اور 6 بج گئے تھے اور طوبہ نہ آئی تو وقار پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے سیل فون نکالا اور طوبہ کو کال کرنے لگا۔ دوسری طرف بیل مسلسل جا رہی تھی۔ ہیلو طوبہ، رابطہ ہوتے ہی وقار نے کہا، کہاں ہو بھائی؟ میں 1 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سوری ڈیئر، میں آج نہیں آ سکوں گی، طوبہ نے کہا تو وقار چونک پڑا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ دراصل میرے بڑے بھائی کے سسرال والے آ گئے ہیں، میں ان کے لیے امی کے ساتھ کھانا بنا رہی ہوں، طوبہ نے مجبوری بتائی، اس لیے میں آج نہیں آ سکتی۔ میں تمہیں کال کر کے بتانا چاہ رہی تھی لیکن تمہیں کال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، پلیز مائنڈ مت کرنا۔ ٹھیک ہے، پھر تم کب ملو گی؟ وقار نے پوچھا۔ ہم کل ملیں گے، تم میرے کالج آ جانا اور مجھے وہیں سے پک کر لینا۔ ٹھیک ہے، میں کل تمہارے کالج آ جاؤں گا۔ وقار، طوبہ نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈیئر، تم ناراض تو نہیں ہو نا؟ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ تھینک یو۔ اوکے، پھر کل ملاقات ہوگی، تم 12 بجے تک آ جانا، طوبہ نے کہا اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا تو اس نے سیل فون آف کر کے جیب میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کار میں سوار اپنے گھر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو فرحت اس کے سامنے آ گئی۔ وقار کا منہ لٹکا دیکھ کر وہ چونکی۔ ارے بھائی، آپ کا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ فرحت نے کہا، لگتا ہے میری بھابھی خوبصورت نہیں ہے اس لیے آپ اداس دکھائی دے رہی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے پگلی، وقار نے اس کے سر پر چپت لگائی، وہ آج نہیں آ سکی۔ کیوں؟ فرحت نے چونک کر کہا تو وقار نے اسے طوبہ کے نہ آنے کی وجہ بتائی اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے دن وقار مقررہ وقت پر طوبہ کے کالج کے سامنے پہنچ گیا اور طوبہ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ چونکہ وقار نے طوبہ کو اپنی کار کا کلر بتا دیا تھا اس لیے تھوڑی دیر کے بعد وقار نے ایک لڑکی کو دیکھا جو کالج سے نکل کر اس کی کار کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر نقاب تھا، اس کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں، لڑکی کا قد متناسب تھا، وہ سمارٹ تھی۔ اس لڑکی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وقار سمجھ گیا کہ یہی طوبہ ہے۔ چنانچہ وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ لڑکی اس کے قریب پہنچ گئی۔ لڑکی کی آنکھیں بڑی بڑی اور خوبصورت تھیں۔ ہیلو، آیو وقار؟ لڑکی نے مترنم لہجے میں کہا تو وقار چونکا۔ او یس، میں وقار ہوں، وقار نے جواب دیا۔ آئی ایم طوبہ، لڑکی نے کہا تو وقار کے چہرے پر چمک ابھر آئی۔ کیسی ہو تم طوبہ؟ میں ٹھیک ہوں، کیا ہم یہیں کھڑے کھڑے باتیں کریں گے یا کار میں بیٹھیں گے؟ طوبہ نے کہا تو وقار گھبرا گیا۔ اوہ سوری، بیٹھو، وقار نے جلدی سے کہا اور کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے سائیڈ سیٹ کا دروازہ کھول دیا تو طوبہ کار میں بیٹھ گئی۔ کہاں چلیں؟ وقار نے طوبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کسی پارک میں چلتے ہیں، طوبہ نے کہا تو وقار نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ وقار کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی کیونکہ وہ پہلی بار کسی لڑکی سے مل رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تیز چل رہی تھی۔ حالانکہ وہ جب طوبہ سے فون پہ بات کرتا تھا تو اس وقت وہ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتا تھا جتنا اس سے مل کر ہو رہا تھا، جبکہ طوبہ پورے اعتماد انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا اپنا چہرہ نہیں دکھاؤ گی؟ وقار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا میرا چہرہ دیکھنا ضروری ہے؟ طوبہ نے الٹا سوال کر ڈالا تو وقار گڑبڑا گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو ویسے ہی کہا ہے۔ دراصل میرا تعلق مذہبی گھرانے سے ہے، اس لیے شادی سے پہلے میں اپنا چہرہ تمہیں نہیں دکھا سکتی، طوبہ نے جواب دیا۔ اوہ، وقار نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بتاؤ میں اپنے والدین کو تمہارے گھر کب بھیجوں؟ میں تمہیں بہت جلد بتا دوں گی، طوبہ نے شرمائے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر وقار نے ایک جنرل اسٹور سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لیں اور پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ طوبہ نے وقار سے کہا، وقار، کار روکنا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وقار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم کار کو روکو تو صحیح، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، طوبہ نے کہا تو وقار نے کار سڑک کے کنارے پر روک دی۔ جیسے ہی اس نے کار روکی تو طوبہ نے بجلی کی سی تیزی سے پرفیوم کی ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر اس کا اسپرے وقار کے چہرے پر کیا تو دوسرے ہی لمحے وقار کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلتا چلا گیا اور پھر اس کا سر سیٹ کی پشت سے لگ گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ وقار کو ہوش آیا تو اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا سر دائیں طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے اسی حالت میں پڑا رہا۔ جب اس کا شعور جاگا تو اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، مگر کرسی سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔
وہ اس وقت ایک کمرے میں کرسی کے ساتھ رسی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ گھنی مونچھیں اور گھنی داڑھی سے اس کی شکل خوفناک دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خون کبوتر کی مانند سرخ تھی۔ اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اس کے عقب میں 2 بدماش ٹائپ نوجوان کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ کون ہو تم؟ اور میں کہاں ہوں؟ وقار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ طوبیٰ کہاں ہے؟ لیکن اس آدمی نے وقار کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اپنی قمیض کی جیب سے سیل فون نکالا تو وقار بے اختیار چونک پڑا۔ یہ سیل فون اسی کا تھا۔ اس آدمی نے سیل فون آن کرنے کے بعد کال ملا دی۔ لو، اپنے والد سے بات کرو، اس آدمی نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور سیل فون وقار کے کان سے لگا دیا۔ وقار کو دوسری طرف بیل جانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر کال اٹینڈ کر لی گئی۔ ہیلو، دوسری طرف سے وقار کو اپنے والد کی آواز سنائی دی۔ ابو میں وقار ہوں، میں کہاں ہوں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ وقار نے تیزی سے کہا۔ وقار بیٹا پریشان مت ہو، ان لوگوں نے تمہیں تاوان کے لیے اغوا کر لیا تھا۔ میں نے 1 کروڑ ادا کر دیا ہے، اب یہ تمہیں جلد ہی گھر چھوڑ جائیں گے، اس کے ابو نے جواب دیا تو وقار چونک پڑا۔ پھر اس سے پہلے کہ وقار کوئی بات کرتا، اس آدمی نے سیل فون ہٹا کر اپنے کان سے لگا لیا۔ اب تمہیں اپنے بیٹے سے بات کر کے تسلی ہو گئی ہوگی، تمہارا بیٹا شام تک گھر پہنچ جائے گا، اس آدمی نے کہا۔ اور ہاں، میں تمہیں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اگر تم نے پولیس کو بتایا تو تمہیں اپنے بیٹے کی لاش ملے گی۔ نہیں، میرے بیٹے کو کچھ مت کہنا، میں پولیس کو نہیں بتاؤں گا، وقار کے ابو نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اس آدمی نے کہا اور پھر سیل فون آف کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ کیا تم لوگوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا؟ وقار نے اس آدمی سے پوچھا۔ طوبیٰ کہاں ہے؟ کیا تم نے اس کے گھر والوں سے بھی تاوان لیا تھا؟ وقار کی بات سن کر وہ آدمی بے اختیار ہنس پڑا۔ نہیں، طوبیٰ ہماری ساتھی ہے۔ کیا؟ وقار حیرت سے بولا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مسٹر وقار، ہمارا ایک گینگ ہے اور ہمارے گینگ میں متعدد لڑکیاں ہیں جو موبائل فون پر تم جیسے بھولے بھالے اور احمق لڑکوں سے دوستیاں کر کے انہیں اپنے حسن کے جال میں پھنس لیتی ہیں اور پھر انہیں بے ہوش کر کے اپنے ٹھکانے پر لے آتی ہیں، اور اس طرح ہم ان نوجوانوں کے والدین سے ان کے بچوں کے بدلے تاوان وصول کرتے ہیں۔ اس آدمی نے جواب دیا۔ چونکہ تمہارے والد نے بھی تمہارا تاوان ادا کر دیا ہے، اس لیے اب تمہیں شام تک چھوڑ دیا جائے گا۔ وقار سکتے میں آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ موبائل فون پر جس لڑکی سے اس کی دوستی ہوئی تھی وہ اسے اپنی محبت کے جال میں پھانس کر اسے بے وقوف بنائے گی، حالانکہ وہ طوبیٰ سے شادی کرنے کی حد تک سنجیدہ ہو گیا تھا۔